ہوشیار خبردار، سوشل میڈیا پر خیالات کا اظہار اب سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ کیا ہے یہ پیکا ترمیمی بل؟ میڈیا کیوں اس قانون سے نالاں دکھائی دیتا ہے؟ اپوزیشن جماعتیں، پی ٹی آئی وغیرہ، ان سب کو اس قانون سے خطرہ کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ صحافی، یوٹیوبرز، ویلاگرز، آخر وہ سب کیوں واویلا مچا رہے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ چچا غالب کہہ گئے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی، بات پرواں زبان کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ انٹرنیٹ تک رسائی شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور میں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے جہاں کاروبار اور روزمرہ کے امور کی انجام دہی کو آسان بنایا ہے، وہاں سائبر کرائمز کی شرح میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں ہزاروں شہری روزانہ آن لائن ہراسانی کا سامنا کرتے ہیں، انہیں مالی دھوکہ دہی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج تو فیک نیوز ہے۔ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں اور افواہیں ایک عرصے سے نہ صرف معاشرتی انتشار پیدا کر رہی ہیں بلکہ اکثر سیاسی اور مذہبی کشیدگی کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ پاکستان میں ایک عرصے سے کسی ایسے قانون کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی جو شہریوں کے ڈیجیٹل حقوق کا احترام یقینی بنا سکے، ان کی ذاتی معلومات کے تحفظ کو یقینی بنائے، ای کامرس اور ڈیجیٹل کاروبار کے لیے محفوظ آن لائن ماحول فراہم کرے اور فیک نیوز کے سدباب میں مدد کرے۔ اور حکومت نے اس بل کو دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ترمیمی بل 2025 یعنی پیکا کا نام دیا ہے، اور پاکستان میں صحافیوں نے اس پیکا ترمیمی ایکٹ کو کالا قانون قرار دے دیا ہے اور اس بل کو ایک کالا قانون قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کی صحافتی تنظیمیں پشاور سے کراچی تک اس متنازع قانون کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی ہیں اور عدالتوں سے رجوع کا اعلان کر چکی ہیں۔ صحافیوں کے نزدیک پیکا ترمیمی بل بولنے کی آزادی کو سلب کرنے اور اطلاعات کو کنٹرول کرنے کی حکومتی سازش ہے۔ انسانی حقوق کے ادارے بھی اس نئے قانون سے مطمئن دکھائی نہیں دیتے۔ ڈیجیٹل رائٹس کے ماہرین اسے عام شہریوں کے لیے ایک خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ اگرچہ اپوزیشن جماعتوں نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں اس بل کی مخالفت کی، بائیکاٹ کیا، لیکن حیران کن امر یہ ہے کہ حکومت کی اتحادی جماعتیں بھی اس بل پر تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ اس سے پیشتر کہ میں آپ کو صحافیوں اور اپوزیشن جماعتوں کے اس بل پر اعتراضات سے آگاہ کروں، میں چاہوں گا کہ پہلے آپ پر یہ واضح کر دوں کہ آخر پیکا ترمیمی بل ہے کیا اور اسے خطرناک کیوں کہا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بل میں شامل وہ کون سے نکات ہیں جو اس قانون کو متنازع بناتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سائبر کرائمز کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے میں برسوں سے ایک سائبر کرائمز ونگ کام کر رہا ہے، لیکن نئے قانون کے نفاذ کے بعد ایف آئی اے کے اس سائبر کرائم ونگ کو تحلیل کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ ایک قومی سائبر کرائم تحقیقاتی ایجنسی قائم کی جائے گی جس کے سربراہ کی تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی۔ نئی ترمیم کے تحت ایک سوشل میڈیا شکایت کونسل بھی قائم کی جائے گی۔ دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ پی ٹی اے اور پیمرا کی طرز پر اب ایک نئی سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ پاکستان میں آئندہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اس مجوزہ اتھارٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گے۔ اس اتھارٹی کو کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ اس اتھارٹی کے قیام کے حق میں دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے نہ صرف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو سہولت فراہم کی جائے گی بلکہ صارفین کے تحفظ اور حقوق کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ پیکا ایکٹ کی خلاف ورزی پر یہ اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے خلاف
تعدیبی کارروائی کے علاوہ متعلقہ اداروں کو سوشل میڈیا سے غیر قانونی مواد ہٹانے کی ہدایت جاری کرنے کی مجاز بھی ہوگی۔ سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں سے متاثرہ فرد 24 گھنٹے میں سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کو درخواست دینے کا پابند ہوگا۔ اس اتھارٹی میں کل 9 ممبران ہوں گے، جبکہ سیکرٹری داخلہ، چیئرمین پی ٹی اے اور چیئرمین پیمرا بربنائے عہدہ اس اتھارٹی کا حصہ ہوں گے۔ اس مجوزہ اتھارٹی کے چیئرمین اور 5 اراکین کی تعیناتی 5 سال کے لیے کی جائے گی۔ اتھارٹی کا چیئرمین سوشل میڈیا پر کسی بھی غیر قانونی مواد کو فوری بلاک کرنے کا مجاز ہوگا۔ یہ اتھارٹی نہ صرف غیر رجسٹرڈ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو عارضی یا مستقل طور پر بند کرنے کی مجاز ہوگی، بلکہ نظریہ پاکستان کے خلاف مواد بھی بلاک کر سکے گی۔ شہریوں کو قانون توڑنے پر آمادہ کرنے والے مواد کو ہٹانا بھی اسی اتھارٹی کی ذمہ داری ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ اتھارٹی پاکستان کی مسلح افواج، پارلیمان یا صوبائی اسمبلیوں کے خلاف غیر قانونی مواد کو بھی بلاک کر دے گی۔ دراصل اس بل کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ ایک نئی شق ہے، جسے سیکشن 26A کا نام دیا گیا ہے۔ یہ آن لائن فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف سزا سے متعلق ہے۔ اس شق میں فیک نیوز کی ایک مبہم اور متنازع سی تعریف کی گئی ہے۔ سیکشن 26A میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی جان بوجھ کر ایسی خبر پھیلائے جو عوام اور معاشرے میں خوف، گھبراہٹ یا خرابی کا باعث بنے، اس شخص کو 3 سال قید یا 20 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ اس قانون کا ایک اور متنازع نقطہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی کے دوران اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ کی جانب سے حذف کیے گئے مواد کو سوشل میڈیا پر نہیں اپلوڈ کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ پابندی کا شکار اداروں یا شخصیات کے بیانات بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کیے جا سکیں گے۔ نئے ترمیمی ایکٹ کی مخالفت کی دوسری بڑی وجہ سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل کا قیام ہے۔ یہ ٹریبیونل دراصل خصوصی عدالتوں کی ایک نئی شکل ہوگی، یعنی کہ اس طرح کے جو بھی معاملات ہوں گے وہ عدالت سے پہلے اس ٹریبیونل میں آئیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ٹریبیونل دراصل خصوصی عدالتوں کی ہی ایک نئی شکل ہوگی، جس کی بنیادی ذمہ داری اس قانون پر عمل درآمد کرانا ہوگی۔ یہ ٹریبیونل ہائی کورٹ کے سابق جج کی سربراہی میں کام کرے گا، جبکہ صحافی اور سافٹ ویئر انجینئرز بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ ترمیمی بل کے مطابق ٹریبیونل کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 60 دنوں میں چیلنج کیا جائے گا۔ پچھلے ہفتے حکومت نے جب یہ بل قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا، اس وقت بھی پریس گیلری میں موجود تمام صحافیوں نے واک آؤٹ کر کے اس بل کے خلاف حکومت کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اس روز وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے صحافیوں کو یقین دلایا تھا کہ یہ بل پروفیشنل صحافیوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف فیک نیوز کی روک تھام کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صحافی تنظیموں اور میڈیا مالکان سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اس بل پر صحافیوں کی تجاویز شامل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی تھی، لیکن حکومت نے اپنے کسی وعدے پر عمل درآمد نہیں کیا اور اپنی اکثریت کے بلبوتے پر ایک روز پہلے اسے سینٹ سے بھی منو ان منظور کروا لیا۔ صحافیوں نے سینٹ کے اس اجلاس کی کارروائی کا بھی بائیکاٹ کیا اور پریس گیلری سے واک آؤٹ کر گئے، جبکہ سینٹ میں وفاقی وزیر رانا تنویر ایوان میں صحافیوں کو یقین دلاتے رہے کہ ان کی تجاویز کا خیر مقدم کیا جائے گا، اس بات کا عہد کرتے رہے کہ باہمی مشاورت کے بعد جن تجاویز پر اتفاق ہوگا ان کو ترمیم کی صورت میں اس قانون کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ تاہم صحافی تنظیموں نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل کو مسترد کرتے ہوئے عدالت سے رجوع کرنے اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ PFUJ، CPNE اور دیگر صحافی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنے ایک اعلامیے میں کہا ہے کہ اس بل کا محور صرف سوشل میڈیا نہیں، بلکہ اس کا ہدف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے اور ان کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی ہیں، اور اس کا مقصد اختلاف رائے کو جرم بنا دینا ہے۔ منگل کو اس قانون کے خلاف پشاور سے کراچی تک ہر شہر میں صحافیوں نے احتجاج کیا
اور حکومت سے یہ متنازع قانون واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ ان مظاہروں میں شریک صحافی اس بات پر متفق تھے کہ حکومت اس متنازع قانون کے ذریعے نہ صرف بولنے کی آزادی کو سلب کرنا چاہتی ہے بلکہ اطلاعات کی ترسیل کو بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ پارلیمنٹ میں موجود اپوزیشن جماعتیں بھی صحافیوں کی آراء سے متفق ہیں کہ حکومت اس قانون کے زور پر اختلاف رائے کو دبانا چاہتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی نظر میں حکومت نے پہلے تنقید کا راستہ روکنے کے لیے انٹرنیٹ سلو کیا، فائر وال نصب کی، جب فائر وال سے کام نہیں بنا تو یہ بل لے آئی۔ پی ٹی آئی کی رہنما زرتاج گل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بل کا مقصد صرف اور صرف سوشل میڈیا پر لگام ڈالنا ہے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ بل ایک سیاسی جماعت کے لیے بنایا گیا ہے۔ جے یو آئی فضل الرحمان نے بھی اس بل پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ حیران کن امر تو یہ ہے کہ حکومت کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کو بھی جلد بازی میں منظور کرائے گئے اس بل پر تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما عبد القادر پٹیل کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت اس حق میں نہیں کہ لوگوں کی آواز کو دبایا جائے۔ بہتر ہوتا اس بل پر کھل کر بحث کرائی جاتی۔ جس وقت سینٹ میں اس بل کی منظوری کا عمل جاری تھا اس وقت پیپلز پارٹی کی نائب صدر شیری رحمان خود پریس گیلری میں صحافیوں کے پاس گئیں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اپنی صفائی میں ان کا کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ میڈیا کا گلا گھونٹا جائے۔ اگر حکومت نے سٹیک ہولڈر سے اس پر مشاورت نہ کی تو یہ کام ہم خود کریں گے۔ حکومت کی ایک اور اتحادی جماعت اے این پی کو بھی اس بل پر تحفظات ہیں۔ سینٹ میں اس بل کی شکوار منظوری کے دوران اے این پی کے سینیٹر ایمل ولی نے نہ صرف وزیر قانون اعظم نذیر تاڑہ کی نشست پر پہنچ کر احتجاج کیا بلکہ وہ اجلاس سے واک آؤٹ بھی کر گئے۔ حکومت کی جانب دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ اسے صحافیوں، اپوزیشن اور اتحادی جماعتوں کے تحفظات کی سرے سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ بھرپور انداز میں اس بل کا دفاع کر رہی ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس قانون کے ذریعے ملک سے فیک نیوز کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری کا دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتی ہے۔ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ہر شخص کو رائے دینے کی آزادی ہے اور وہ اس کا اظہار اخبار، ٹی وی اور سوشل میڈیا پر بھی کر سکتا ہے، ان کا خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت ریاست مخالف پروپیگنڈا عروج پر ہے۔ اس قسم کہ ریاست مخالف پروپیگنڈے کی تو ترقی یافتہ ملکوں میں بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جہاں ریاست کے تحفظ کی بات آتی ہے تو وہاں ایسے عناصر کو ضرور روکا جائے گا۔ ان کے نزدیک معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا پر ہر کسی کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے اور یہ چیز کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ڈیجیٹل رائٹس کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں اور کارکن بھی پیکا ترمیمی بل کے حق میں نظر نہیں آتے۔ ان کا پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ حکومت نے اس قانون میں فیک نیوز کی تعریف کے لیے غیر واضح زبان کا استعمال کیا ہے۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس قانون کے ذریعے وفاقی حکومت کے اختیارات وسیع کر دیے گئے ہیں۔ جو ریگولیٹری اتھارٹی اور ٹریبیونل بنایا جائے گا اس میں حکومت کی مداخلت تو یقیناً ہوگی، لہٰذا وفاقی حکومت سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ کنٹرول بڑھائے گی اور اسی کوشش میں لگی بھی رہے گی۔ وہ جو چیز بند کروانا چاہیں گے سوشل میڈیا سے ہٹانا چاہے گی، اپنا اختیار استعمال کر کے ہٹوا دے گی اور لوگوں پر جرمانے عائد کرے گی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انٹرنیٹ کے بڑھتے ہوئے استعمال کے پیش نظر پاکستان کی معاشرتی اور اقتصادی استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستانیوں کے پاس اس طرح کا کوئی ایک قانون ضرور ہو، لیکن وہ قانون، اس کا مقصد پھر یہی ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے معاشرتی اور اقتصادی استحکام کو یقینی بنائے، ان کو تحفظ فراہم کرے، ان کو ہراسانی سے بچائے۔ اس ڈیجیٹل دور میں یہ ایک ضروری بات ہے، لیکن پیکا جیسا قانون جس طریقے سے لایا گیا ہے اس میں جو شکیں شامل کی گئی ہیں، چاہے وہ فیک نیوز ہو یا ایک ریگولیٹری اتھارٹی جو آپ بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹریبیونلز بنا رہے ہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر کسی کے لیے بھی اختلاف رائے کی گنجائش شاید باقی نہ رہے۔
اس لیے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس قانون میں اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، اور اس میں اگر آپ نے سزائیں دینی ہیں تو پھر ان لائنز کو بہت کلیئرلی ڈیفائن کرنا ہوگا کہ کیا چیز فیک نیوز ہے اور کیا چیز نہیں ہے، کس بات پر آپ کسی کو سزا دے سکتے ہیں اور کس بات پر نہیں دے سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہاں بیٹھ کر اگر ایک جمہوری حکومت کے اوپر میں تنقید بھی نہیں کر سکتا، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بجلی کی قیمت اتنی مہنگی کیوں ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ صفائی نہیں ہے، میں کسی قسم کی بدعنوانی کے اوپر بات نہیں کر سکتا، تو پھر میں آپ سے کیا بات کروں گا؟ پھر تو خاموشی رہ جائے گی۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ اس کو انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ اگر یہ قانون لایا جا رہا ہے تو اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ جو اس کا اصل مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو تحفظ فراہم کریں، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر معاشی تحفظ فراہم کریں، اگر کوئی فراڈ ہوتا ہے، ہراسانی ہوتی ہے، ان چیزوں سے بچائیں۔ اگر تو یہ مقصد ہے تو پھر اس کو اسی طریقے سے فریم بھی کیا جائے۔ بہرحال اب صرف صدر پاکستان کے دستخط رہ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی ویسے تو بہت واویلا مچا رہی ہے، شیری رحمان بھی کہہ رہی ہیں، لیکن جب آپ کے پارٹی کے سربراہ اور صدر مملکت اس پر سائن کر دیں گے تو پھر آپ کیسے بچیں گے اور کیسے بعد میں یہ کہیں گے کہ ہم تو دل سے اس کے حق میں نہیں تھے لیکن مجبوری میں کرنا پڑا۔ بہرحال اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ قانون پاس ہونے کے بعد مجھے اور آپ کو کتنی آزادی ہوگی کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر آ کر گفتگو کر سکیں، تنقید کر سکیں، اپنی آراء کا اظہار کر سکیں۔ آپ بھی دیکھیے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔